ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. درود شریف سب پڑھے. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہیں ان کا یہ ہے، چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارے آقا و سردار اور ساری کائنات کے سردار، ساری کائنات کے پیدا ہونے کا ذریعہ اور ساری کائنات میں سے ایک ایک ذرے کے پیدا ہونے کا وسیلہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حضور حضرت محمد، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے یا نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے آپ کا ذکر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کہیں. اگر نہیں کہیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فتویٰ، مولوی صاحب کا، علامہ صاحب کا فتویٰ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ لگ جائے گا کہ یہ شخص بخیل ہے، یہ شخص کنجوس ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے گا یہ شخص محروم ہے. اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ اس میں کیا ہے؟ درود شریف ہے. اور سلم جس کو پھر ہم جب را رکھ کے پڑھتے ہیں، ہماری زبان میں را کہتے ہیں، علمی زبان میں وقف کہتے ہیں، جب اس کو وقف کر کے پڑھتے ہیں تو یہ سلمہ کا سلم ہو جاتا ہے. لفظ سلم نہیں ہے، لفظ سلمہ ہی ہے، لیکن جب ہم وقف کر کے وہاں سانس توڑتے ہیں تو عربی قاعدے کی روح سے وہ سلم بن جاتا ہے. سلمہ میں سلام ہے. گویا کہ یہ دو لفظ آپ نے بولے، آپ نے نبی علیہ السلام پر درود بھی پڑھ لیا، آپ نے نبی علیہ السلام پر سلام بھی پڑھ لیا. ایک آدمی جو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام کے ساتھ کہتا ہے، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، تو اس کو درود اور سلام کا منکر کہہ سکتے ہیں؟ اور جو اس کو درود و سلام کا منکر کہے، یہ اس کا بول جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ جی ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ نے یاد رکھنا. اگر اللہ تعالی ہمارے آقا و مولا، ہمارے ہی نہیں ساری امتوں کے آقا و مولا، ساری امتوں کے نہیں،
سارے نبیوں رسولوں علیہم الصلوات و تسلیمات کے آقا و مولا، ساری کائنات کے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمانے کا ارادہ نہ کرتا تو نہ انسان کو اللہ نے پیدا کرنا تھا، نہ جنوں کو پیدا کرنا تھا، نہ حیوانوں کو، نہ پرندوں کو، نہ چرندوں کو، خاک کا ایک ذرہ بھی پیدا نہ ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ سورج ہوتا۔ یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے بنایا کہ اللہ کا ارادہ ہوا کہ میں نے اپنا ایک محبوب خاص بنانا ہے، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی کی ذات سے اس کائنات کی ابتدا ہے، انہی کی ذات پر اس کائنات کی انتہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے جو پڑھا ہے اس میں اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے، یہ بھیجنا، اس بھیجنے سے مراد دنیا میں بھیجنا ہے، دنیا، اور اس بھیجنے سے مراد دنیا میں نبوت اور رسالت آپ کی چلانا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ایک جہان، دو جہان، تین جہان، 10 جہان، 100 جہان، لاکھ جہان، کروڑ جہان، جتنے جہان ہیں اللہ کے علم میں، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں بہت مضمون ہیں، اس کے بہت شقیں ہیں۔ ایک شق اس کی یہ ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہو گئے، دنیا میں جب آپ آ گئے تو اب سارے جہانوں والے سن لیں، ایک جہان والے نہیں، سارے جہانوں والے سن لیں کہ اب اگر کسی نے اللہ کی رحمت لینی ہے تو اس کا ذریعہ واحد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، کہیں اور رحمت نہ ڈھونڈتے پھرنا۔ اور یہ جو آیات مبارکہ فرمائی ہے، مجھ جیسا جاہل بے علم اس کے بارے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہے؟ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ جاری کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں، نہ اپنے اندر علم ہے، نہ عمل ہے، نہ کوئی قابلیت ہے، نہ فہم ہے، اللہ کی رحمت پر ہی بھروسہ ہے۔ اس آیت میں یہ جو فرمایا، اس کا ایک رخ یہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے اس دنیا کے اندر انسانوں کی آبادی کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے علاوہ جنات کو بھی پیدا فرمایا، فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا، بے شمار قسم کی مخلوقات کو ہم نے پیدا فرمایا۔
تو ہمارا اپنی رحمت بانٹنے کا نظام اس وقت سے جاری ہو گیا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر تو کسی کا گزارا نہیں ہو سکتا، اور رحمت اللہ کے سوا کسی اور سے لی نہیں جا سکتی، تو رحمت کے بانٹنے کا نظام ساتھ ہی جاری فرما دیا۔ اپنے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات، رسول علیہم الصلوات و تسلیمات، ان کا سلسلہ وہیں سے شروع کر دیا۔ یہ ذریعہ ہے دنیا والوں کو اللہ کی طرف سے کچھ لینے کا، یہ ذریعہ ہے۔ کسی بندے کو کیا پتا کہ میرا خالق کون ہے؟ کسی کو کیا پتا مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر نبی نہ بتائے تو سیدھی سیدھی بات ہے، مجھے میری ماں نے پیدا کیا ہے، مجھے میرے باپ نے پیدا کیا ہے۔ اگر نبی کا بتانا نہ ہو تو آدمی یہاں رک جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے ذریعہ سے چھوٹی سے چھوٹی رہنمائی سے لے کر بڑی سے بڑی رہنمائی تک اللہ کی طرف سے ملنے کا واحد ذریعہ نبوت اور رسالت ہے۔ اور اللہ نے پہلے دن سے آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان بھی ہیں، سب سے پہلے بشر بھی ہیں، اور تمام انسانوں اور بشروں کے باپ بھی ہیں، ابو الانسان بھی ہیں، ابو البشر بھی ہیں، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ وہ اولاد کو جنم بھی دیں گے اور اولاد کو صرف ظاہری کھانا پینا نہیں سکھائیں گے، ساتھ دین اور ایمان بھی سکھائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ چلا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ چلتا رہا۔ کوئی نبی اور کوئی رسول علیہ السلام دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کے بارے میں اللہ نے اس کے آنے پر اس کی امت کو، اس وقت کے لوگوں کو یہ کہا ہو کہ یہ سب لوگوں کے لیے آیا ہے۔ کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کے آنے پر اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ ہم نے سب کے لیے اس کو بھیجا ہے، سارے اس سے ہدایت حاصل کرو، بلکہ اپنی اپنی قوم میں قوموں کے نبی بنا کر ان نبیوں کو اللہ مبعوث فرماتے رہے۔ اس قوم کو بتایا گیا کہ تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ اور وسیلہ یہ شخص ہے، پیدا تو تم میں سے ہوا ہے تو تمہاری طرح ماں باپ سے پیدا ہونے والا، کھانا پینا کرنے والا، سارے انسانی تقاضے تمہارے سامنے اس کے ہیں، مگر یاد رکھو ہم نے اس کا ایک چناؤ کیا ہے تم میں سے، اس پر نبوت اور رسالت ڈالی ہے، اب تم سب اس کے پیچھے چلو تو ہمارے بندے بن جاؤ گے، اس کے پیچھے نہیں چلو گے تو ہماری بندگی سے محروم ہو کر بغاوت میں پڑ کر ہمیشہ کے لیے دنیا آخرت کی زندگی برباد کر لو گے۔ ہر قوم میں سے جس نے اپنے نبی علیہ السلام کی بات کو مانا اور اس پر چلا وہ کامیاب ہوا، کسی قوم کا بھی وہ تھا۔ اور جس نے اپنے وقت جس نبی کا اس کو مخاطب بنایا گیا، اس نے اپنے نبی علیہ السلام کے خطاب کو اہمیت نہیں دی، اور جو انہوں نے ایمان سکھایا وہ ایمان قبول نہیں کیا، جو اعمال سکھائے وہ اعمال قبول نہیں کیے، جو اخلاق سکھائے وہ اخلاق قبول نہیں کیے، اپنی مرضی سے، اپنی سیانت سے، یا کسی اور سیانے اور دانا جس کو سمجھتا تھا اس کی مرضی سے اپنے ایمان، اعمال، اخلاق کو بنایا، وہ سب لوگ ناکام ہو گئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اللہ نے پیغام دیا، قرآن مجید میں
بے شمار پیغام ہے قرآن مجید، اور ہے کیا؟ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی کے تذکرے تو قرآن مجید ہے، اور کیا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ایک پیغام یہ دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اگر آپ کو بھیجا ہے اے محبوب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک جہان صرف دنیا نہیں کہا، تمام جہان کا، کسی جہان کا کوئی رہنے والا ہو، کسی جہان کا کوئی رہنے والا ہو، اللہ جانتا ہے اپنی ساری مخلوق کتنی، 18,000 مخلوق ہے، کتنی ہے، اللہ جانتا ہے سب۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہمیں بتا دیا گیا ہے تمہارے پاس بہت تھوڑی سی علم کی یہ چمنی سی ہے، اس پہ نہ اعتماد کرنے لگ جاؤ اور اسی سے فیصلے نہ کرنے لگ جاؤ۔ علم نور ہے، روشنی ہے، لیکن ہمارے پاس بہت تھوڑا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو فرمایا عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ رب کی ربوبیت وہ بھی عالمین کے لیے ہے، رب کی ربوبیت عالمین کے لیے ہے۔ جب سے یہ عالم بنے وہی ایک رب ہے سب کا، آخر تک وہی رب سب کا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ رب کی ربوبیت کو عالمین کے لیے مان لینا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب یہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگے۔ عالمین کا رب وہ ہے جس جہان کا بھی رہنے والا ہے۔ جب اس نے یہ مان لیا کہ عالمین کا رب اللہ ہے تو اب اس کو جس چیز کی ضرورت پڑے کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ حاجات کی تفصیل بیان نہیں ہو سکتی، چھوٹی سے چھوٹی حاجت ہو، بڑی سے بڑی حاجت ہو، رب وہ ہے اور جو رب ہے اس سے مانگنا ہے، اور اس رب کے علاوہ کسی کو رب بنانا نہیں ہے، نہ لفظوں سے اس کو رب کہنا ہے، نہ اپنے طریقوں عملوں اور رویوں سے اس کو رب بنانا ہے۔ رب وہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے رحمت للعالمین، بتلا دیا کسی جہان کے ہو تم، اے میری مخلوق کا کوئی فرد، تم کسی جہان کے ہو، اب تمہیں اگر میری رحمت لینی ہے تو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو، ان کے ذریعے سے ملے گی۔ یہ فرمان اللہ کا ہے، ختم نبوت کی بڑی دلیل بھی ہے کہ اب حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد کسی اور ذریعہ رحمت، کسی اور ذریعہ بخشش، کسی اور ذریعہ نجات کی ضرورت نہیں۔ یہ نجات کا وہ سامان نہیں لائے جو کسی ایک قوم کو کام دے گا دوسری کو کام نہیں دے گا، جو ایک زمانے تک تو کام دے گا اس زمانوں کے بعد یہ کام نہیں دے گا۔ یہ نجات کا وہ کامل اکمل سامان لائے ہیں، جب تک اللہ اس کائنات کو قائم رکھے گا انہی کا لایا ہوا نجات کا سامان، نجات کا ذریعہ سب کے لیے بنے گا۔ اب آپ کے آنے کے بعد نبوت کی کوئی سوچے تو کتنا احمق ہے۔ سورج نکل آیا اور وہ کہے کہ لالٹین لاؤ، لالٹین لاؤ،
لالٹین جلائیں، کتنا احمق ہے۔ آفتاب نبوت طلوع ہو گیا، اب کسی اور نبوت اور نبوت کی کسی اور کرن کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے ہمیں سبق ملا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کو اور اپنی پوری زندگی کے خاکے کو جو بنانا ہے اس کے لیے ایک ہی نمونہ ہے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی نبوت و رسالت کے وہ زمزمے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر اس ایمان کو پختہ کرے اور اس ایمان کی حقیقت بھی ڈالے اور اس ایمان کی حقیقت کے تقاضوں کو لے کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق بھی دے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ہمارے بڑے بزرگ اپنے وقت کی بہت اونچی شان والی شخصیت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے لیے قاسم العلوم والخیرات کے القاب بھی ہیں، بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، فرماتے ہیں کہ جتنے نبیوں کی نبوتیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آئی ہیں، آپ کی نبوت کے دنیا میں ظہور سے پہلے وہ نبوتیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی عکس ہیں، اسی نبوت کا فیض ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ادنا ہوتا نہ اعلیٰ ہوتا، نہ اونچا ہوتا نہ نیچا ہوتا۔ آپ کے پیدا کرنے کی وجہ ہی سے اللہ نے سب کچھ بنایا۔ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جب تشریف لے آئے تو زمین و آسمان کائنات کا کوئی کونا کسی جگہ پر آپ کی نبوت کے بغیر اور کوئی نبوت نہیں چل سکتی۔ فرض کرو اگر فرشتوں میں سے نبی بنانے کا کوئی سلسلہ تھا، فرض کرو کسی جگہ پر کسی مخلوق میں سے انہی میں سے کوئی نبی بنانے کا سلسلہ تھا، فرض کی بات ہے، بات سمجھانے کے لیے ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، اب ہر جگہ پہ نبوت رسالت آپ کی چلے گی، کوئی اور نبوت رسالت چلنے کی گنجائش نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کوئی بات اس ذہن سوچ سے نہیں ہے کہ فلاں یہ کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ جو غلط کہتا ہے وہ غلط ہی ہے، لیکن ہمارے اس وقت بات کرنے کا کوئی مقصود یہ نہیں ہے، خالص سمجھانا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو کون آیا؟ رحمت للعالمین آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ آ گئے تو اب پھر کسی اور طریقے کی طرف مت دیکھو، جدھر جاؤ گے ہلاکت ہوگی۔ نجات صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے ملے گی۔ آپ کے پیچھے سے دائیں ہٹ کر جاؤ گے تو بھی ہلاک ہو جاؤ گے، بائیں ہٹ کر جاؤ گے تو بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ جس کو بڑے سے بڑا تم سمجھ لو، کسی کے طریقے پہ چلو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ رحمت ایک ہی جگہ پر ہے، وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، آپ کی ذات پاک، بس ان کے ساتھ جڑ جاؤ پھر نجات۔ اب بھائیو دوستو بزرگوں، یہ نہیں بتانا ہے کہ فلاں رسم غلط ہے، فلاں رسم بھی غلط ہے۔ ایک ہی بات سمجھ لو، جو کچھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے
وہ نجات کا راستہ ہے۔ جو آپ کی سنت کی اتباع کے بغیر کسی بھی فارمولے سے ہے، وہ نجات کا راستہ نہیں ہے۔ اب ہم بالکل سادہ انداز میں اپنے دین ایمان کا راستہ سمجھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ نے جو کچھ آپ پر بھیجا وہ کن لوگوں نے حاصل کیا؟ جو لوگ اس زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر آپ کا دامن انہوں نے پکڑ لیا۔ جب تک آپ دنیا میں موجود تھے 63 سال آپ کی زندگی ہے دنیا کی، 53 سال مکہ مکرمہ میں گزری، 10 سال مدینہ منورہ میں گزری، 40 سال مکہ مکرمہ میں نبوت سے پہلے گزری، اعلان نبوت سے پہلے، اور 13 سال نبوت کے اعلان کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ کی زندگی گزری، اور 10 سال آپ کی پھر زندگی مدینہ منورہ میں گزری، اور 63 سال پورے ہونے پر اللہ نے اس کائنات سے، اس جہان سے آپ کو اٹھا لیا۔ اب کہاں ہیں؟ مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی شریف میں، گنبد خضرا کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مقدسہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے، کوئی نہیں وہاں؟ دو ہیں، دو ساتھ ہیں۔ ایک کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دوسرے کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس سے ایک بات سمجھ لو، اس سے ایک بات ضرور سمجھ لو، جس آدمی کے دل میں یہ نظریہ ہے کہ ابو بکر نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ مومن مخلص نہیں تھا۔ جس آدمی کے دل میں یہ ہے وہ جنتی نہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں جس کے دل میں عناد اور